قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. اس فتنوں کے زمانے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے تضرع اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں. ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں, عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں تاکہ ان فتنوں سے اللہ رب العالمین حفاظت کرے. فتنوں کے اثرات میں سے دوسرا اثر یہ ہے لوگوں کا علم اور علماء سے دور ہو جانا یا دور کر دینا. لوگوں کا علم اور علماء سے دور ہونا یا دور کر دینا یہ بھی آج کے دور بلکہ ہر زمانے کا بڑا فتنہ ہے. معرفت دین سے دوری, علماء کی مجالس سے دوری, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فتنہ یہ ہے کہ علماء کی تنقیص, ان کی تحقیر, ان کی عزتوں پر حملے, ان کی ناقدری, ان کی قدر و منزلت کو گھٹا دینا یہ بھی آج کے اس دور کا عظیم فتنہ بنا. خواتین اسلام, اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کو تقوی کا حکم دیا ہے. یقیناً تقوی دنیا اور آخرت کی نجات کا اہم ذریعہ ہے. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام کو تقوی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی. اس روئے زمین پر بے شمار انسان زندگی بسر کر رہے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہوں کی عبادات میں مصروف ہیں. ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور ایک بڑا احسان ہم پر یہ بھی کیا کہ ہمیں امام الانبیاء, خاتم الرسل, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا اور تمام امتوں سے افضل قرار دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرات و خواتین اسلام, فتنوں کی معرفت, اس کے اثرات کی جانکاری اور اس کے عواقب و نقصانات کی بھی معرفت اور اس میں مبتلا ہونے سے بچنا یقیناً یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے. اور ان فتنوں کی جانکاری بھی ضروری ہے تاکہ ان فتنوں سے بچا جائے. اسی لیے کہا گیا کیف یتقی من لا یدری ما یتقی, وہ کیسے بچے گا اس چیز سے جسے بچنے کا اسے معلوم ہی نہیں ہے. یعنی جس چیز سے بچنا ہے اس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو تو پھر وہ اس برائی سے, اس فتنے سے کیسے بچے گا. لہذا فتنوں کی معرفت ضروری ہے. فتنے عوام الناس کے لیے مشابہ ہوتے ہیں, یعنی ان کے لیے فتنوں کا جاننا بڑا مشکل ہوتا ہے. مشابہ یعنی خلط ملط ہونا, متشابہ ہونا. لوگ عبادات کو بدعات سمجھتے ہیں, شرک کو توحید سمجھتے ہیں, کفر اور نفاق کو نیکی سمجھتے ہیں, قتل و فساد کو نیکی سمجھتے ہیں. یہ متشابہ عوام الناس کے لیے ہو جاتے ہیں جب فتنے عام ہوتے ہیں. تو ایسے میں جلد بازی, عجلت پسندی, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہا انہا ستکون امور مشتبہات, یعنی ان قریب ایسے فتنے ہوں گے, مشتبہات ہوں گے, یعنی خلط ملط ہوں گے. فعلیکم بالتؤدتی, بس تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم عجلت پسند نہ بنو, یعنی تمہارے اندر حلم اور صبر ہو ان فتنوں کے زمانے میں. فَإِنَّكَ إِن تَكُونَ تَابِعًا فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَكُونَ رَأْسًا فِي الشَّرِّ, یہ تمہارے لیے خیر ہے جب فتنوں کے زمانے ہو تو تمہارے لیے خیر ہے کہ تم سنت کی تابعداری کرو.
یہ خیر ہے، اس کے مقابلے میں کہ تم شر کا سبب بنو یا شر کے سردار بنو، اس لیے اس میں تمہارے لیے خیر ہے کہ تم اس کے مقابلے میں سنت کی اتباع کرو، خیر کی اتباع کرو۔ انسان فتنوں سے جس قدر دوری اختیار کرے گا اسی قدر وہ خیر میں ہوگا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتنۃ، ان قریب ایسے فتنے ہوں گے القاعد فیہا خیر من الماشی، گھر میں بیٹھا ہوا شخص اس شخص سے زیادہ خیر والا ہوگا، بہتر ہوگا جو چل پھر رہا ہوگا۔ والماشی خیر من الساعی، اور چل پھرنے والے میں بھی وہ شخص خیر والا ہے جو چل پھر رہا ہوگا اس کے مقابلے میں جو دوڑ دھوپ کرنے والا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا۔ لہٰذا فتنوں کے زمانے میں اپنے گھر کو اختیار کرنا، اپنے گھر کو لازم پکڑنا، اس میں خیر ہے، اور ایسے فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ان فتنوں سے حفاظت کرنے والا اور وہ سب سے بہترین محافظ ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے لوگوں تم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو۔ فقال الصحابہ رضی اللہ عنہم، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ان فتنوں سے جو ظاہری اور باطنی ہیں۔ حضرات، فتنوں کے متعلق اہل علم سے سوال کرنا تاکہ ہم خیر کی کنجیاں بنیں، خیر والے بنیں اور ہمارے ذریعے شر کے دروازے بند ہو، یہ ضروری ہے۔ ابن ماجہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من الناس ناسا مفاتیح الخیر ومغالق للشر، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر والے ہیں، خیر کی کنجیاں ہیں اور شر کو بند کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا مَفَاتِحًا لِلشَّرِّ وَمَغَالِقَ لِلْخَيْرِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی شر پسند لوگ ہیں جو خیر کو بند کرنے والے اور شر کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مِفْتَاحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے خیر کی کنجیاں، خیر کی راہیں کھول دی ہیں۔ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مِفْتَاحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس کے لیے ہلاکت ہے جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے شر کے راستے کھول دیے ہیں، شر کے راستے اس پر آسان کر دیے ہیں۔ حضرات، فتنے بہت ہیں جن کا بیان کرنا بہت مشکل ہے، مگر ہم اس خطبے میں کچھ اہم فتنوں کا ذکر کریں گے اور آنے والے خطبے میں انشاءاللہ اور بھی بہت سے فتنوں کا ذکر کریں گے تاکہ ہم ان فتنوں کی معرفت کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور تمام لوگوں کو بچا سکے۔ سب سے پہلا فتنہ، فتنوں کے اثرات میں سے سب سے پہلا فتنہ لوگوں کا عبادات سے دوری ہے، لوگوں کا عبادت سے دوری اختیار کرنا فتنوں کے اثرات میں سے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرے؟ اسے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرے؟ اسے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان مخلوقات کو، حیوانات کو، جمادات کو، نباتات کو، حشرات کو اپنا خالق اور مالک اور مصیبتوں میں نجات دینے والا، مشکل کشا سمجھ لیں؟ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہماری زندگی کے اوقات، ہماری عمریں، مشغولیات عبادات سے ہٹ کر قیل وقال میں مبتلا ہو جائیں، جس کی وجہ سے دلوں سے سکون ختم ہو جائے اور گھروں کی راحت ختم ہو جائے، یہ بھی فتنوں کا سبب ہے۔ اور فتنوں کے زمانے میں
عبادات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت فی الحرج کہجرت الیہ، یعنی فتنوں کے زمانے میں عبادات کرنا گویا کہ میری طرف ہجرت کر کر آنا ہے۔ اس قدر فتنوں کے زمانے میں عبادات کی فضیلت آئی ہے۔ قتل و فساد، شرک و کفر، دین کے نام پر گمراہیاں، کتاب و سنت سے دور کرنے والے جہالا، ان سب کے فتنے آج عام ہو چکے ہیں، اور ان میں سعید، خوش نصیب، نیک بخت وہی ہے جو ان فتنوں سے دور ہوگا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید لمن جنب الفتن، 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نیک بخت، خوش نصیب وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا ہو۔ اپنے اوقات کو عبادات میں لگانا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے ایسے فتنوں کے زمانے میں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی زوجہ محترمہ فرماتی ہے کہا استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزعا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں گھبراتے ہوئے چونکتے ہوئے اٹھے اور کہا سبحان اللہ سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن، اللہ تعالیٰ نے آج کیا خزانے نازل کیے، وماذا انزل اللہ من الفتن، اور کیا فتنے اللہ نے آج اتارے ہیں، من یوقظ صواحب الحجرات یصلینا، کون ہے جو صواحب حجرات یعنی ازواج مطہرات کو نیند سے بیدار کریں تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ اس حدیث میں آپ غور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتنوں کے نازل ہونے کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات کہی کہ کون ہے جو ازواج مطہرات کو اٹھائے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اسے معلوم ہوا کہ جب فتنے عام ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ عبادات کی طرف لپکے، عبادات کی طرف دوڑیں۔ جب فتنے عام ہوتے ہیں تو مساجد کو لازم پکڑیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، تبھی ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر طرح کے فتنوں سے خواہ ظاہری ہو یا باطنی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ ثم اما بعد۔ حضرات و خواتین اسلام، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، نیک کاموں کی طرف، نیک اعمال کی طرف دوڑو اس سے پہلے کہ فتنے نازل ہو جائیں۔ اس طرح فتنے آئیں گے جس طرح اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں فتنے نازل ہوتے ہیں۔ ان فتنوں کے نازل ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف، نیک اعمال کی طرف دوڑو۔ جب سخت اندھیرا ہو، تاریکی ہو، تو انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے، کون سی چیز آ رہی ہے، کون سی چیز جا رہی ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ فتنے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جب فتنوں کا نزول ہوتا ہے تو عامت الناس کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ فتنہ ہے۔ تو ایسے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دوڑنا، اللہ رب العالمین کی طرف دوڑنا، رجوع کرنا ضروری ہے۔ فتنے جب عروج پر ہو تو ذکر، اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین سے دعائیں، نماز کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت، ان کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ فتنوں کے زمانے میں اپنے گھر کو لازم پکڑنا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا اور تضرع و عاجزی انکساری کرنا یہ واجب ہے ہر مسلمان پر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے حجاج بن یوسف کا ذکر کیا کہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔
تو حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا واللہ ما سلط اللہ الحجاج علیکم الا عقوبتا فلا تعارضوا عقوبت اللہ بالسیف، اللہ کی قسم اللہ نے حجاج کو تم پر جو مسلط کیا ہے وہ تمہارے لیے عقاب ہے، سزا ہے، سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تم پر اسے مسلط کیا ہے، لہذا اس سزا کو تم تلوار کے ذریعے دور مت کرو، ولیکن علیکم بالسکینۃ والتضرع، لیکن تم پر لازم ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو اور اللہ رب العالمین سے عاجزی اور انکساری تضرع اختیار کرو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، دیکھو کہ ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کی طرف جھکے نہیں اور نہ ہی انہوں نے عاجزی انکساری اختیار کی۔ فتنے جب آتے ہیں تو ایمان والوں کا شیوا یہ ہوتا ہے، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں تاکہ ان فتنوں سے اللہ رب العالمین حفاظت کرے۔ فتنوں کے زمانے میں کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تکون فتنة لا ينجی منها الا دعاء كدعاء الغریق، یعنی انقریب ایسے فتنے ہوں گے جس سے نجات صرف اس شخص کی دعا، جو ایسی دعا جو ڈوبنے والا دعا کرتا ہے، اسی کو یہ فتنوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ یعنی ایک ڈوبنے والا انسان، اس کے سامنے موت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور وہ جب دعا کرتا ہے تو صدق دل سے، سچے دل سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے۔ تو فتنوں کے زمانے میں ہماری دعا بھی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسا ایک ڈوبنے والے کی دعا ہوتی ہے، تبھی ہم ان فتنوں سے نجات پائیں گے، ورنہ پھر ان فتنوں سے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ دوسرا فتنوں کے اثرات میں سے دوسرا اثر یہ ہے لوگوں کا علم اور علماء سے دور ہو جانا یا دور کر دینا، لوگوں کا علم اور علماء سے دور ہونا یا دور کر دینا، یہ بھی آج کے دور بلکہ ہر زمانے کا بڑا فتنہ ہے۔ معرفت دین سے دوری، علماء کی مجالس سے دوری، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فتنہ یہ ہے کہ علماء کی تنقیص، ان کی تحقیر، ان کی عزتوں پر حملے، ان کی ناقدری، ان کی قدر و منزلت کو گھٹا دینا، یہ بھی آج کے اس دور کا عظیم فتنہ بنا ہوا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے حجاج بن یوسف کی شکایت کی اور کہا کہ حجاج بن یوسف ظلم کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، لوگوں کا مال ناحق کھا رہا ہے، وہ نماز کو قائم نہیں کرتا ہے۔ تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ حجاج بن یوسف کے خلاف حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دے، لیکن انہوں نے کہا ارا اللہ تقاتلوا فإنها ان تكن عقوبة من اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم ان سے قتال مت کرو، اسے جنگ مت کرو، کیونکہ اگر یہ اللہ کی جانب سے سزا ہے وما انتم بالراد عقوبۃ اللہ باسیافکم، تو تم اللہ کی اس عذاب کو اپنی تلواروں کے ذریعے دور نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَكُنْ بَلَاءٌ فَاصْبِرُوا وَإِن يَكُنْ بَلَاءٌ، اگر یہ مصیبت ہے، اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، فَاصْبِرُوا تو تم صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ان کے خواہشات کے خلاف نظر آیا، اس لیے جب وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے نکلے تو کہنے لگے کہ نطیع هذا العلج، یعنی انہوں نے طعنہ دیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اور کہا کہ کیا ہم اس داڑھی والے یا پھر اس سخت آدمی کی بات مانیں، اس کی اطاعت کریں۔ یہ جو طعنے ہوتے ہیں علماء کے خلاف، یہ کیوں ہوتے ہیں معلوم؟ تاکہ عامت الناس کے نظروں میں علماء کی اہمیت کم ہو جائے۔ انہوں نے یہی کیا، جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے فتویٰ مانگا لیکن انہوں نے ان کی خواہشات کے خلاف فتویٰ دیا، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حق میں، ان کی شان میں انہوں نے طعنہ دیا۔
جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ان کی اہمیت ختم ہو گئی، ان کا مقام اور مرتبہ گر گیا۔ اس لیے یہ لوگ کیا ہوئے، حجاج بن یوسف کے خلاف گئے اور انہوں نے جنگ کی، اور نتیجہ کیا ہوا، سارے کے سارے مر گئے، سارے کے سارے مارے گئے۔ یہی ہوتا ہے جب علماء کی رہنمائی میں، فتنوں کے زمانے میں علماء کو اگر لازم نہ پکڑے، فتنوں کے زمانے میں علماء کے مشوروں پر نہ چلے، فتنوں کے زمانے میں اگر علماء کی باتوں کو یا ان کے مقام اور مرتبے کو گھٹا کر ان کے اوپر انہیں لعن طعن کرنے کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ورثۃ الانبیاء کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں ورثۃ الانبیاء کہا۔ جب علماء انبیاء کے وارث ہیں اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو ایسے میں عامت الناس پر واجب ہے کہ وہ فتنوں کے زمانے میں علماء کی طرف رجوع کرے، اپنے دین کے مسائل میں علماء کی طرف رجوع کرے، اور جو علماء سے کٹ گیا، جو مساجد سے کٹ گیا، جو علماء سے دوری اختیار کر لی، تو وہ فتنوں کا شکار ہوگا، اور لازماً وہ فتنوں کا شکار ہوگا، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ حق اور باطل کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے، وہ کیسے فرق کرے گا۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الفتنۃ اذا اقبلت عرفها كل عالم، جب فتنے آتے ہیں تو ان کو جاننے والے علماء ہوتے ہیں، واذا ادبرت عرفها كل جاہل، لیکن جب فتنے چلے جاتے ہیں تو عامت الناس کو معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ تھا، اور کئی لوگ ان فتنے میں چلے جاتے ہیں۔ لہذا اس دور کے عظیم فتنوں میں ایک بڑا فتنہ علماء کی تحقیر ہے، علماء کو حقیر جاننا ہے، اور عامت الناس کی نظروں میں علماء کی تذلیل اور علماء کی اہمیت کو گھٹانا، تاکہ لوگوں کو علماء سے کاٹ کر گمراہی کی طرف لے جائیں۔ اس دور کا یہ عظیم فتنہ بنا ہوا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من امتی من لم یرحم صغیرنا، میری وہ امت میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور بڑوں کا احترام نہ کرے، ویعرف لعالمنا حقہ، اور جو عالم کا حق نہیں جانتا وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ لہذا فتنوں کے دور میں علماء کو لازم پکڑنا چاہیے، علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کی مجالس کو لازم پکڑنا چاہیے، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے، اور جو کوئی فتنہ ہو اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے علماء کے پاس آنا چاہیے۔ آج یوٹیوب پر بہت سے فتنے ہیں، فتنے پرور ہے، جو کتاب و سنت کا نام لے کر لوگوں کے اندر شیعیت کو داخل کر رہے ہیں، روافضیت کو داخل کر رہے ہیں، اور صحابہ کی تنقید کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال رہے ہیں۔ صحابہ کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے، ایک طرف بعض صحابہ کی شان کو بڑھایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف صحابہ کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے۔ ایک طرف کسی صحابی کو نعوذ باللہ منافق کہنا، ایک طرف کسی صحابی کو صحابی کا یا اللہ کا ولی یا پھر دوسرے صحابہ سے زیادہ ترجیح دینا، یہ فتنے بہت عام ہو چکے ہیں، اور لوگوں کی اکثریت ان فتنوں میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ ایسے لوگوں سے علم حاصل کر رہے ہیں جو نہ خود ان کو شرعی علم ہے، نہ دین کی گہرائی کا علم ہے، نہ مستند علماء ہے۔ لہذا ایسے فتنوں سے بچنا چاہیے، تاکہ ہم دین پر قائم رہے، اسلام پر قائم رہے، اور جو اسلام اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دے کر گئے ہیں، جو ہمیں دے کر گئے ہیں، اس دین پر ہم قائم رہے۔ ایسے فتنوں کے زمانے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے تضرع اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں۔ تیسرا فتنہ دل کے فساد کا فتنہ ہے، دل کے فساد کا فتنہ، یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ اس لیے آپ احادیث میں دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام دل کی استقامت کے لیے کثرت سے دعائیں کرتے تھے۔ اگر یہ دل کے اوپر فتنوں کا اثر ہو تو اس کے اثرات ہماری ظاہر اور باطن دونوں پر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے دل کی سلامتی کے لیے کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے، ہمارے دل کی استقامت کے لیے کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے۔
ہمارے دل کو دین پر قائم رہنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اور کہا کرتے تھے کہ یہ دل رحمان کے انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے اس طرف پھیر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کی زیادہ فکر کریں اور بار بار اس کی استقامت کے لیے دعائیں کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر قلبی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے تھے اور اس کی پاکی اور تطہیر کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے۔ اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو پاک کر دے اور تو بہتر پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا دوست، اس کا نگران ہے۔ لہٰذا دل کی استقامت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ دل فتنے میں مبتلا ہو جائے تو سارا جسم بلکہ ہماری ساری زندگی فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا، ایک خون کا ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اگر اس دل کے اصلاح ہو جائے تو ہمارے سارے جسم کی بلکہ ہماری ساری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر اس دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو ہماری سارا جسم بلکہ ہماری ساری زندگی کے اندر بگاڑ ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ دل، لہذا اس کی فکر زیادہ کرنا چاہیے۔ ایسے فتنوں کی طرف نہ جائیں، ایسے اسباب کی طرف نہ جائیں جس کی وجہ سے اس دل کے اندر فساد پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر فتنے سے بچائے، ہمارے دین کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائیں، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی حفاظت فرمائیں، ہم تمام کو موت تک دین پر استقامت عطا فرمائیں، کتاب و سنت پر توحید پر استقامت عطا فرمائیں۔ ہر شخص سے اللہ رب العالمین خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائیں، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور فرمائیں، جو نوجوان بے روزگار ہے اللہ رب العالمین ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کر دیں، جو انتقال کر چکے اللہ رب العالمین ان کے ساتھ رحم و کرم کا خاص معاملہ فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔